یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 تا آیت نمبر 77 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا۔ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، سو اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، سو وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے بیہودہ کاموں میں، اور جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر تو شرافت سے نکل جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب کہ ان کو سمجھائیے ان کے رب کی باتیں تو نہیں پڑھتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ ان کے لیے بدلہ ہے بالا خانے، اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے فرشتے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خوب ٹھہرنے کی جگہ ہے اور بہترین ٹھہرنے کا مقام ہے۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، اگر تم اس کو نہ پکارو سو تم جھٹلا چکے، سو عن قریب یہ وبال تم پر ہوگا۔ مذکورہ آیات سے پچھلی آیات کے اندر اللہ کے نیک بندے جنہیں عباد الرحمن کا عنوان دیا گیا تھا، ان کی صفات کا بیان ہو رہا تھا، اور درمیان میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو برے اعمال کرتے ہیں اور برے اعمال کرنے کے بعد پھر وہ اپنے ان گناہوں پر اور برے اعمال پر انہیں ندامت ہو جاتی ہے، تو وہ نیک اعمال کرنے لگتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد نیک اعمال کرنا شروع کرتے ہیں،
تو اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ توبہ کے بعد ان کے اعمال نامہ کے اندر حسنات ہی حسنات رہ جائیں گی، کیونکہ شرک اور کفر سے توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ حالت شرک اور حالت کفر میں جتنے گناہ کیے جائیں وہ ایمان اور اسلام لانے کی صورت میں وہ سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب فرمایا کہ وہ گناہ پچھلے تو معاف ہو گئے، اب انہیں اعمال صالحہ کرنے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ بھی جو توبہ کر لیں اور عمل صالح کریں تو اللہ سے وہ رجوع کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ یہاں آمنہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بخلاف پچھلی آیت کے۔ یہاں صرف ومن تاب وعمل صالحا کا انداز اختیار کیا گیا، تو مراد یہاں یہ ہے کہ یہ پہلے سے مسلمان ہیں اور گناہ کر لیے انہوں نے، تو ان کی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے پہلی توبہ کے ساتھ آمنہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی وہ کفر اور شرک سے توبہ ہو رہی تھی۔ یہاں وہ چیز ذکر نہیں فرمائی گئی، تو پہلے سے مومن ہیں لیکن غفلت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ توبہ بھی کریں اور اس کے بعد اس توبہ کو پکا کرنے کے لیے نیک اعمال بھی کریں گے، تو گویا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اب نیک اعمال کی طرف آ گئے ہیں۔ محض توبہ کر لی اور اس کے بعد عمل صالح سے اس توبہ کا ثبوت نہ دیا تو وہ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور توبہ کے بعد عمل صالح سے اپنی اصلاح کر لی تو اس عمل صالح سے اس کا ثبوت ملے گا، تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا، اور بظاہر اس کا فائدہ بھی جو یہاں مذکور پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی سیئات کو حسنات سے بدل دے گا۔ پچھلی آیت سے جیسے اللہ کے مقبول بندوں کی صفات کا ذکر تھا، درمیان میں گناہ کر لینے والے اور توبہ کر لینے والوں کا ذکر کرنے کے بعد ان اللہ کے نیک بندوں کی باقی صفات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ 10ویں صفت ان عباد الرحمن کی یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک اور کفر ہے، اس کے بعد عام جھوٹ اور گناہ کی مجلسیں۔ مطلب یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے نیک بندے غلطی سے بھی ایسی مجلس میں شرکت نہیں کرتے اور گریز کرتے ہیں۔ 11ویں صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ اگر کبھی غلطی سے ایسی بیہودہ اور لغو قسم کی مجلسوں میں جانا پڑ جائے اور اتفاق ہو جائے تو وہ سنجیدگی کے ساتھ اور شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، ایسی مجلسوں کی طرف ان کی التفات اور توجہ بالکل نہیں ہوتی۔ 12ویں صفت یہ بیان کی گئی کہ جب اللہ کی آیات اور آخرت کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے تو ان آیات کی طرف وہ اندھے بہروں کی طرف نہیں آتے، بلکہ فہم اور شعور کی کیفیات ان کے اندر ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ یعنی بصیرت اور بصارت کے ساتھ ان میں غور کرتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرتے ہیں، غافل لوگوں کی طرح نہیں کرتے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے انسان بغیر دیکھے بھالے ہوئے کسی چیز کی طرف چل پڑتے ہیں، یہ لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ بصارت اور بصیرت کا معاملہ کرتے ہیں۔ 13ویں صفت یہ بیان کی کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے لیے اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور اس سے مراد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اور ان کی بیویاں اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں اور اپنی زندگی میں انہیں یہ چیز دیکھنے کو مل جائے تو جس سے ان کی اصل آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں حاصل ہوگی۔ اور اگر اولاد اور ازواج کی طرف سے ظاہری صحت اور عافیت اور خوشحالی بھی مراد لی جائے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔
یہاں تک 13 صفات اللہ کے نیک بندے جنہیں عباد الرحمن کہا گیا تھا ان کا ذکر یہاں 13 صفات ان آیات کے اندر پوری ہوتی ہیں، اور اگلی آیات کے اندر ان کی آخرت کے حوالے سے جو جزا ہے اس کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت انہیں جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ ایسے ان بالا خانوں کو جنت کے عام لوگ دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جنت کی دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ اللہ کے فرشتے انہیں دعا اور سلام پیش کریں گے، اور مومنین اس سے خوش ہوں گے اور ان کا اعزاز اور اکرام دوسروں پر ظاہر ہوگا۔ سورۃ الفرقان کی آخری آیت کے اندر کفار اور مشرکین کو عذاب سے ڈرا کر یہ فرمایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب تم کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی وقعت نہیں اور اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا منشا ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب یہ کفر اور شرک میں پڑنے والے لوگ اپنی تخلیق کے مقصد ہی کو بھول گئے ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم نے جب اللہ کی توحید کو جھٹلا دیا تو اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ اب یہ کفر اور شرک تمہارے گلے کا ہار بن چکا ہے، اور آخرت میں یہ وبال تمہارے سامنے اللہ کے عذاب کی صورت میں جو کہ دائمی ہوگا وہ ضرور تمہارے سامنے آئے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا احکام دین کا مطالعہ کر لینا عمل کے لیے کافی ہے یا ان کو سمجھ کر عمل کیا جائے؟ آیت مذکورہ میں جو اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ ان پر اندھے بہروں کی طرح نہیں آ جاتے، بلکہ بصارت اور بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے ان آیات پر آتے ہیں اور ان اعمال پر آتے ہیں۔ اس چیز کی سخت مذمت ان آیات کے اندر فرمائی گئی کہ آیات الہی کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے اور اندھے بہروں کا سا معاملہ کیا جائے، اور یہ بھی مذمت کی گئی کہ توجہ تو دی جائے اور عمل بھی کیا جائے لیکن بے سمجھی کے ساتھ، بے بصیرتی کے ساتھ اپنی رائے سے جس طرح چاہیں عمل کرنا شروع کر دیں۔ امام ابن کثیر نے ابن عون سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں کسی مجلس میں جاؤں جہاں لوگ سجدے میں پڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیسا سجدہ ہے تو کیا میں بھی ان کے ساتھ اس سجدے میں شریک ہو جاؤں؟ حضرت شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مومن کے لیے یہ درست نہیں کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے، بلکہ اس پر لازم ہے بصیرت کے ساتھ عمل کرے۔ جب تم نے وہ آیت سجدہ نہیں سنی جس کی بنا پر وہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور تمہیں ان کے سجدے کی حقیقت بھی معلوم نہیں تو ان کے سجدے میں تمہارے لیے شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو شعور اور ادراک کی کیفیت میں لا کر سمجھ کر ان پر عمل کرنا کہ اللہ کی طرف سے یہ دین اور شریعت میرے ہی نفع کے لیے، میرے ہی نصیحت کے لیے نازل کی گئی ہے، اس لیے میرے ہی حق میں یہ بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔